بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو یہ آخری ترتیب خاتمہ جو ہے اجرائے قواعد، اس میں کچھ مد کے قاعدے پڑھے، اس کا اجرا ہوا، وقف کا اور پھر نون کے قاعدے، یرملون ادغام کا قاعدہ، اخفاء کا، اسی طرح اظہار کا اور پھر اقلاب کا، اس کی مثالیں آ گئی. اور آج آخر میں میم ساکن کے قاعدے اور ان کی جو ہے نا اجرا. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں: ادغام اور پھر اخفاء اور پھر اظہار. تو جو جس ترتیب سے ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہی ہم اس کا اجرا کرتے ہیں. تو پہلا قاعدہ چونکہ ادغام کا ہے، ہم ادغام کی مثال دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے: لَهُم مَا يَشَاءُونَ جی یہاں لہم کی میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرے کلموں میں کیا ہے؟ میم ہے. میم مشدد نہیں کہنا. میم مشدد وہاں کہتے ہیں جس میم سے پہلے کوئی ساکن نہ ہو اور اس پر شد ہو تو اس کو میم مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میم مشدد کا مطلب کہ اس کے پہلے تعلیل ہو چکی. ٹھیک ہے؟ پہلے قاعدہ جاری ہو چکا، وہ میم مشدد ہو. یہاں کیا قاعدہ ہے؟ ادغام کا. میم ساکن کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد تو یہاں پر قاعدہ یوں بتائیں گے: میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد پھر دوسری مد کی مثال ہے، یعنی یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد آگے کیا ہے؟ حمزہ. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد کون سی ہوگی؟ مد متصل. جی ایک اور نشانی عرض کرتے چلوں. مد متصل اور مد منفصل میں ایک عام جو اکثری طور پہ نشانی پائی جاتی ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ عین کی شکل میں لکھتے ہیں، کون سا حمزہ؟ عین کی شکل میں لکھتے ہیں. تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر عین کی شکل میں ہو تو اکثری طور پر وہ مد متصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مد. اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں، کیسے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہو تو وہ مد منفصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ تو یہ بھی ایک بڑی آسان نشانی ہے متصل اور منفصل کی پہچان کرنا. لیکن یہ اکثری طور پہ قاعدہ ہے اور اکثری طور پہ ہے، کلی طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بعض جگہوں پہ کچھ قرآن میں مثال ایسی ہیں یہاں پر حمزہ الف کی شکل میں ہے، مد متصل ہے. ٹھیک ہے؟ ان تبوء، یہ مثال یاد رکھنا چھٹے پارے میں. ان تبوء بِإِثْمِي. ٹھیک ہے؟ تو یہ تبوء کے بعد جو حمزہ ہے الف کی شکل میں ہے لیکن مد متصل ہے. کیوں؟ کہ حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے نا، تبوء. ٹھیک ہے؟ اور حمزہ عین کی شکل میں بھی ہوتا ہے بسا اوقات لیکن مد منفصل ہوتی ہے. جیسے ہاؤلائی، ہاؤ، تو یہ واؤ کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے وہ کیسے ہے؟ عین کی شکل ہے، لیکن وہ مد کون سی ہے؟ منفصل ہے، کیونکہ ہا علیحدہ ہے کلمہ اور الائی علیحدہ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ دو مثالیں بھی عرض کر دی. یہ دو مثالیں کس نے عرض کر دی؟ کہ یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ
یہ اصول جو بتایا یا ایک نشانی بتائی ہے وہ کلی نہیں ہے، اکثری ہے، جن میں نہیں جاری ہے تو اس کی بھی میں مثال آ سکتا ہے. ٹھیک. ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بتا دیا، میم ساکن کے بعد اگر میم ہو، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. دوسرا قاعدہ اخفاء کا ہے، جیسے ان ربهم بهم، اخفاء کو پڑھنے کا طریقہ ذرا غور کیجیے گا، میرے ہونٹوں کو دیکھیں گے. ربهم، میم کے اندر ہونٹ بڑی نرمی کے ساتھ ملائیں گے. میم کے ادا کرتے وقت ہونٹوں کو نرمی سے ملانا، اسی یہی مطلب ہے اخفاء کا. ٹھیک ہے. ربهم بهم، باب سختی پڑھیں. جی یہاں قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با. تو میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ دو قاعدے ہو گئے. اور دوسری مثال بھی اسی طرح ہے، ترمیہم، میم ساکن کے بعد بھی با ہے تو یہاں پر بھی وہی اخفاء کا قاعدہ ہے، یعنی اخفاء شفیع کا. تیسرا قاعدہ جیسے ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، یہاں ہم فیہا، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا. ٹھیک ہے. لکم دینکم، دینکم کی میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واو. جی یہاں پر میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے بھئی؟ واو. واو کون سے رو میں سے ہے؟ بھول گیا. یہاں اس کا بدل گیا، جرمنون کا نام اس کا نہیں ہے. یہاں کیا کہیں گے؟ میم ساکن کے بعد واو ہے، میم اور با کے علاوہ. جی تو میم ساکن کے بعد یہاں واو، میم ساکن کے بعد فا، میم ساکن کے بعد دال، واو با اور میم کے علاوہ ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ شاباش بولیں گے، اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اظہار کا مطلب کیا ہے بھئی؟ گناہ نہیں ہوگا. میم کو اپنی اصلی حالت کے مطابق اس کو ظاہر کر کے پڑھے گا. اور آخر میں میم مشدد ہے، میم یہ میم مشدد ہے کیونکہ اس سے پہلے ساکن آئی ہے، اس کو مشدد کہیں گے. لیکن جہاں ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہو، وہ نون کے قاعدوں میں سے ہو یا میم کے قاعدوں میں سے ہو، پہلا میم ساکن ہو، نون ساکن ہو، اگلے حرف پر شد ہو، تو اس کو مشدد نہیں کہتے، اس کو مشدد نہیں. تمت بالخیر، جی تو یہاں الحمدللہ ہمارا قاعدہ نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا. اجرا کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کے اور صحیح پڑھانے کی بھی توفیق، ہمت اور سعادت نصیب فرمائے. آمین.